السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تحویل آفتاب نوروز عالم فروز کی۔ حکمہ اہل نجوم نوروز اس دن کو کہتے ہیں جب آفتاب 12 برجوں کا دورہ طے کرنے کے بعد برج حمل کے نقطہ اول میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اس برج میں آفتاب کو 19 درجے پر شرف حاصل ہوتا ہے اور اس شرف میں اہل علم افراد بہت سارے اعمال تیار کرتے ہیں۔ تحویل آفتاب کا وقت پاکستان کے معیاری وقت اور ذائچہ نوروز اسلام آباد میں ستاروں کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے گھر میں زہرہ و یورانس موجود ہے۔ زہرہ کی نیپچون سے تصدیس ہے۔ تیسرے گھر میں راس موجود ہے۔ 9ویں گھر میں مریخ، مشتری، زحل و پلاٹو موجود ہے۔ مریخ مشتری کا کران اور مریخ نیپچون کی تصدیس ہے۔ مشتری پلاٹو کا کران اور مشتری نیپچون کی تصدیس ہے۔ زحل یورانس کی تربیع ہے۔ 10ویں گھر میں قمر موجود ہے۔ زہرہ کی تربیع ہے۔ 11واں گھر میں عطارد نیپچون موجود ہے اور عطارد اور یورانس کی تصدیس ہے۔ 12ویں گھر میں شمس ہے۔ شمس کی زحل سے تصدیس ہے۔ اب ہم ان ستاروں میں ان گھروں میں موجودگی، کران، تصدیس، شمس، تربیع اور نظر مقابلہ میں ہونے والے اثرات کا جائزہ لیں گے اور ذائچہ تحویل آفتاب میں پاکستان میں کس طرح کے حالات رہیں گے۔ جمعے کے مبارک دن نوروز عورتوں، بچوں اور نوجوان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس سال عملی طور پر خواتین شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی کرتی نظر آئیں گی۔ پہلا گھر جو عوام الناس کا ہے، اس میں زہرہ یورانس موجود ہے۔ یہاں زہرہ اور یورانس کی موجودگی عوام میں بری عادتوں کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ جانے کا اندیہ دے رہی ہے۔ فیشن، زبائش، محفل، موسیقی، فلم و آرٹس میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں گے۔ نفس پرستی اور اس سے متعلقہ جرائم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سال لوگوں کو خوشی، عیاشی اور آزادی میں وسعت ملے گی۔ لوگ ایک دوسرے سے جھوٹی محبت کریں گے اور نکاح زیادہ ہوں گے، ان میں محبت رہے گی۔ اس سال فراغی رزق ملے گا جس سے خوشی اور راحت ملے گی۔ اس سال اعلیٰ سیاستدان کمزور ہوں گے۔ وزیر، مشیر اور حکام کے اندر فساد، اختلافات بہت زیادہ ہوں گے جس سے ملکی معیشت اور کاروبار پر برا اثر پڑے گا۔ ان کے فیصلے کمزور ہوں گے اور ان میں عمل درآمد کرنا مشکل ہوگا۔ اس سال مثبت و ٹھوس اقدامات کا فقدان ہوگا۔ بیرونی ممالک جو وعدہ کریں گے اس میں سست روی آئے گی۔ امراض کا زور بڑھ جائے گا۔ اس سال بچے، جانور، مویشی کی مواد زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تیل، گیس و اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگی۔ 11ویں گھر میں عطارد نیپچون میں یہاں ان کی موجودگی ملکی قوانین اور پارلیمنٹ میں نمایاں تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ پسند اور ناپسند کی قدریں بدل جائیں گی۔ وجدانی اور تخلیقاتی بنیاد پر کام ہونے لگیں گے۔ بیرون ملک سے لوگ روپیہ بہت بھیجیں گے۔ شمس 12ویں گھر میں ہے جس سے قانون پر عمل درآمدی سختی سے کرائی جائے گی۔ قیدیوں کی بڑی تعداد رہائی پائے گی۔ 9ویں گھر میں مشتری، زحل، مریخ، پلاٹو ہیں۔ لوگوں کے سرمایے اور اثاثے بری طرح متاثر ہوں گے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سفری حادثات اور قدرتی آفات سے نقصان بہت زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ہوائی جہاز، جہاز رانی، عدالتوں سے متعلق محکموں میں حادثات اور ان اداروں میں بحث مباحثہ، تکرار، اموات اور آگ سے نقصان کا بھی احتمال ہے۔ ذائچہ نوروز کی روشنی میں ملکی وقار میں بین الاقوامی سطح پر اضافہ ہوگا۔ خارجی معاملات میں پاکستان کو واضح کامیابی ملنے کی امید ہے۔ پڑوسی ممالک میں ایران، افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ جائے گی۔ بھارت کی کٹ جوڑ اور بھارتی ایجنسیوں کی دہشت گرد کارروائیوں کو پاکستان عالمی اور پڑوسی سطح پر بے نقاب کرتا ہوا ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی لائے گا۔ معاشی طور پر پاکستان کی کرنسی مزید کمزوری سے بچ جائے گی اور روپے کی قدر مستحکم رہے گی۔ زہرہ تالے میں
زر مبادلہ کے ذخائر میں خطرخواہ اضافہ اور بیرونی قرضوں میں کمی کا باعث بنے گا۔ تاہم گورنمنٹ میں مشیروں اور وزراء کی سطح پر تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ ممکن ہے کہ پاکستانی سیاست میں عالمی سطح پر مشہور خواتین کی شمولیت حکمران پارٹی میں ہو۔ نمایاں عہدہ آنے پر وقت میں خاتون کو دیا جائے۔ عدلیہ اور ججز کی معاملات میں بہتری اور کارکردگی میں اضافے کے لیے تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ نیب اور دہشت گردوں کی عدالتوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت کی خاطرخواہ ریکوری ابتدائی 6 ماہ میں عوام کے سامنے آ جائے گی۔ حکومت اور افواج پاکستان کی مشترکہ ایک پالیسی پاکستان کو اندرونی بیرونی معاملات سے نپٹنے میں نمایاں کامیابیاں دے گی۔ راہو کی تیسرے گرد نیس موجودگی کی وجہ سے شمالی مشرقی علاقوں میں سرحدی جھڑپیں معمول کے مطابق چلتی رہیں گی۔ تاہم بین الاقوامی سطح پر سرحدی خلاف ورزی کے ٹھوس ثبوت انڈیا کی رسوائی کا سبب بنے گی۔ جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عالمی قوتیں 2 ایٹمی طاقتوں کو مذاکرات پر لانے میں معاونت اور اپنا کردار ادا کریں گی۔ میڈیا وار میں انڈیا کو جگ ہسائی کا سامنا ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے جنگی ساز و سامان کی خریداری اور تجربات میں اضافہ مارچ، مئی، اکتوبر اور نومبر دسمبر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عوامی سطح پر حکومت کو سخت رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے، خصوصاً صوبائی معاملات میں۔ وفاقی اور صوبائی معاملات پر اختلافات سامنے آئیں گے۔ اس سال کسی قسم کی میڈٹرم الیکشن کا کوئی امکان نہیں۔ نویں گر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اجتماع حکمران کے لیے دباؤ میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ اپریل مئی میں حکومت مخالف مظاہرے اور تحریکیں سامنے آ سکتی ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے کسی نرم رویے کی توقع نہ رکھی جائے۔ قدرتی آفات یا سمندری طوفان کی وجہ سے اپریل تا جون شمال مشرقی اور جنوبی مغربی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مریخ، زحل، مشتری، پلاٹو اور کیتو نویں گر موجود ہونے سے جنوبی مغربی ساحلی پٹی پر آباد شہروں کو قدرتی آفات سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 2020 کا بجٹ قدرے بہتر ہوگا، تاہم نئے ٹیکس اصلاحات اور مالیاتی قوانین سامنے آئیں گے۔ ممکن ہے کہ کاروباری طبقے کی جانب سے دباؤ برقرار رہے، تاہم تبدیلیاں لانا ناگزیر ہوں گی۔ زراعت سے وابستہ افراد کے لیے اچھا بجٹ ہوگا۔ اجناس کی قیمت خرید میں اضافہ کیا جائے گا۔ کپاس، انگور، مکئی، گندم اور خشک میوہ جات کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ٹیکسٹائل کی صنعت میں بہتری آئے گی۔ تعیش و آرائش میں اضافہ ہوگا، جبکہ کپڑا، ملبوسات، خوشبو سازی اور سفرات میں ریل اور ہوائی سفر میں بہتری سامنے آئے گی، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں سیمنٹ، ٹیکسٹائل، ادویات، آئل، لوہا اور جنرل آئٹم کمپنیوں کے حصے میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ کی صنعت، میڈیا اور فلم سازی کو مراعات کے ساتھ میڈیا پر نئے اور سخت قوانین کا اطلاق اور ذرائع ابلاغ کو منفی اور سینسی خیز افواہوں اور خبروں سے روکنے کے قوانین سامنے آئیں گے۔ دنیا میں صحت کے مسائل بڑھیں گے، وبائی امراض بھی پھیلنے کی توقع ہے۔ بنیادی طبی سہولتوں کی فراہمی مشکل اور مہنگی ہوگی۔ بنیادی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش تو کی جائے گی، مگر اعلیٰ تعلیم کا معیار نسبتاً کافی مشکل اور مہنگا ہی رہے گا۔ اکثر ممالک ایک دوسرے کے معدنی ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے بھی کوشاں اور دوسرے ممالک میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کھیلوں کو فروغ دینے کے ساتھ خواتین کی فلاح و بہبود اور صحت کے معاملات پر توجہ دی جائے گی، جبکہ انٹرنیٹ اور دیگر روابط کو بہتر بنانے کے لیے موبائل کمپنیز اور اطلاعات عامہ میں بہتری لائی جائے گی۔ موسم مربوط اور درمیانہ رہے گا، برف باری زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ بارش معمول کے مطابق اور زراعت کی مناسبت سے اچھی موسمی بارشیں ہوں گی۔ مونسون کی بارشیں جولائی کی وسط میں شروع ہو جائیں گی، جبکہ اس سال سندھ کے شمالی مشرقی علاقوں میں زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ طوفان اور باد و باران معمولات زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں اس سال خاطرخواہ برف باری اور بارشیں خشک سالی میں معاون ثابت ہوں گی۔ دریاؤں میں پانی کی صورتحال معمول کے مطابق بہتر رہے گی۔ تو دوستوں، میں نے یونانی علم نجوم کے حساب سے ذاچۂ ناروز سے ستاروں کی پوزیشن سے جو کچھ اخذ کیا میں نے اس ویڈیو میں بیان کر دیا۔ باقی حالات واقعات کیا ہوں گے میرا اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔
تو آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔